جی حضور کچھ بتائیں گے، یہ آج کیا یہ خاموشی کے ساتھ ہو رہا تھا؟ کیا ڈھونڈ کیا رہے تھے آپ، یہ تو بتائیں۔ یہ بھی ایک منظر ہوتا ہے، کوئی لیٹے لیٹے ہاتھ دے رہا ہے، کوئی بیٹھ کے ہاتھ دے رہا ہے، یہ بھی مزے کا منظر ہوتا ہے۔ یہ نہیں بنا لیا جی اسلام میں نے، یہ نہیں بنا لیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر اہل سنت، ہمارا یہ جو پہلا کلمہ ہے اسے کلمہ توحید کہا جاتا ہے، حالانکہ اس میں اللہ پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کا تذکرہ ہے، تو اسے کلمہ توحید کہنے کی کیا حکمت ہے؟ کلمہ طیبہ ویسے کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں، اول کلمہ طیب، تو اس میں توحید کا تذکرہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لیکن اللہ ایک ہونے کا اس میں تذکرہ نہیں ہے، تو چوتھے کلمے کو کلمہ توحید کہتے ہیں نا۔ اصل میں توحید کا کہنے میں کوئی حرج نہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ اصل میں بعض اوقات کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس میں 3-4 چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کے پہلے جو بات ہوتی ہے اس کے اوپر اس چیز کا پورا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے قل هو اللہ احد پڑھی، حالانکہ قل هو اللہ احد فقط نہیں ہے، اس کے آگے اور بھی 3 آیتیں موجود ہیں، لیکن فقط پہلے حصے کو وہ سورہ اخلاص کو قل هو اللہ احد پڑھنا کہتے ہیں، یا الحمدللہ رب العالمین پڑھی، حالانکہ وہ پوری صورت ہوتی ہے جسے وہ پڑھتا ہے۔ بلکہ اتنا کہتے ہیں الحمد شریف پڑھی، میں نے الحمد پڑھی، اس کو پہلے جز کے ساتھ کسی چیز کا نام رکھنے کو بولتے ہیں۔ جیسے لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا تو اس کا خاتمہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، حالانکہ اس سے مراد فقط لا الہ الا اللہ نہیں ہے بلکہ پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس میں اگر ہم توحید کو یوں مان رہے ہیں کہ اللہ پاک ہی معبود ہے، اسی کو واحد ماننا، معبود ماننا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کو کلمہ توحید ہی کا فقط نام دیا جائے۔ ایک ہی تو معبود ہے عبادت کے لائق۔ بہرحال کہ ابھی اس کو کلمہ توحید کہتے ہوں گے، ہم نے تو بچپن میں یہی رٹا تھا، اول کلمہ طیب، یہ 6 طیب کلمے معنی پاک، دوسرا کلمہ شہادت، تیسرا کلمہ تمجید، چوتھا کلمہ توحید، تو یہ اب توحید کہتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ 5واں کلمہ استغفار کہلاتا تھا، جی، اور 6واں کلمہ کلمہ رد کفر۔ یہ کلمے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا کلمہ جو ہے نا قرآن کریم میں ایک جگہ پر نہیں ہے، 2 جگہ پر ہے، لا الہ الا اللہ کہیں ہے، محمد الرسول اللہ کہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح اسی طرح دیگر کلمے بھی پورا کلمہ قرآن کریم میں نہیں ہے۔ سب جو کہتے ہیں نا صرف قرآن کی بات مانیں گے تو وہ قرآن سے یہ کلمے کی ترتیب ثابت کریں گے تو پھر آ کے بات کریں گے ان سے، یہ کلمے مسلمانوں میں عام ہے، تو یہ کہ حدیث کے بغیر قرآن سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ کلمے جو ہے نا یہ بعد میں یہ ترتیب پائے ہیں، اسی طرح ایمان مفصل، ایمان مجمل، یہ ترتیب بعد میں پائے ہیں، تو درست ہے الحمدللہ۔ جی حضور کچھ بتائیں گے، یہ آج کیا یہ خاموشی کے ساتھ ہو رہا تھا؟ کیا ڈھونڈ کیا رہے تھے آپ، یہ تو بتائیں۔ اور یہ مسجد کا حصہ تھا جہاں اس وقت میں بیٹھا ہوں نا، اس وقت تو وہ صوفہ اور یہ فرش ہے مسجد کا، تو اس میں
آ جاتا ہوں موقع موقع سے, نہیں ہوں نا آج کل, میری نظر پڑی ایک بال کے گچھے پر, چھوٹا سا گچھا تھا, تو بے نے ہاتھ ڈالا تو ہاتھ سے شاپر نکالی, تو کچرا ڈالنے کے لیے رکھی تھی میں نے وہ مسجد میں سے چننے کے لیے, تو پھر وہ میں نے وہ بال کا گچھا ڈالا تو اتنے میں صحیح بھائی آ گئے اس کا بنا لوں, تو میں نے کہا میرے سارے کام نمائشی ہوں گے. اب ظاہر وہ کہ نہیں مطلب سیکھنے کا ملے گا وغیرہ, یا ہماری کچھ بات چیت, ٹھیک ہے بناؤ. اب وہ پھر میں نے مزید وہ ڈھونڈنا شروع کیا اور یہ کلپ بنا, مجھے ملتے رہے کچھ نہ کچھ, اب آ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ کہیں سے ادھر ادھر سے بال اور یہ تنکے اور کچھ, تو یہ ہے یوں مطلب ہے. موقع بہت اچھا صبح کا ٹائم تھا, اور یہ ادھر ماشاءاللہ ہمارے معتکفین آرام فرما رہے تھے, اور ڈھیر سارا, میں یہ منظر تھوڑا موقع ملتا ہے تو زیارت کرتا ہوں معتکفین کی. پھر یہ جاگ جاتے ہیں نا, کوئی جاگ رہے ہوتے ہیں باتوں کو تھوڑا نیند جلدی, تو پھر یہ ہاتھ لے رہنا شروع کرتے ہیں. یہ بھی ایک منظر ہوتا ہے, کوئی لیٹے لیٹے ہاتھ دے رہا ہے, کوئی بیٹھ کے ہاتھ دے رہا ہے, یہ مزے کا منظر ہوتا ہے. یہ نہیں بنا لیا جی اسلام میں نے, یہ نہیں بنا لیا نہیں, تو یہ اس وقت تو نہیں, مطلب وہ اس وقت یعنی اس انداز سے بنایا تھا کہ یہ مطلب نہ دیکھیں, شاید مشکل تھا کوئی, ویسے اس سے کچھ دیر پہلے یعنی چند منٹ پہلے وہ ڈر لگ گیا تھا, وہ آنا شروع ہو گئے تھے, اور کوئی اپنے اپنے حساب سے چند بیٹھے ہوئے تھے, وہ لے رہے تھے ہاتھ. تو یہ بھی دیکھا میں نے, لیٹے لیٹے بھی لے رہے ہیں, نیچے مت نہیں کرتے. تو خیر ماشاءاللہ یہ بس رونق ہیں, اور بعض اوقات پھر دل اداس ہونے لگتا ہے کہ ان قریب یہ رونقیں ختم ہو جائیں گی. اللہ اللہ. تو بہرحال کہ مسجد کی صفائی کرنا یہ کار ثواب ہے. اب دیکھو مجھے یہ دیکھتے دیکھتے یہ ملا, اتنا بڑا پیس, یہ ہمارے مدنی چینل والوں کے کام کرتے کرتے یہ کہیں سے گر گیا ہوگا یا فارغ ہو گیا ہوگا, تو پیچھے مسجد کی اس میں آ گیا ہوگا, یا ادھر ادھر سے لہرا کر ہوا سے آ گیا ہوگا. لیکن ہمارے ہوا چلتی نہیں ہے, بند ہے, پیک ہے, اے سی چل رہے ہوتے ہیں. خیر تو یہ مطلب ہے. حدیث پاک بھی سنے, اب اس کی جو فضائل ہیں کہ فیضان نماز پیج نمبر 239 239, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے, جو مسجد سے تکلیف دہ چیز نکالے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. ایک اور یہ ابن ماجہ جلد اول پیج نمبر 419 حدیث نمبر 757. دوسری حدیث پاک, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی صفائی, مسجد کی صاف صفائی کرنے والی ایک خاتون کی وفات کے بعد اس کے بارے میں غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا, میں اس مسجد سے گرد و غبار یعنی دھول مٹی صاف کرنے کی وجہ سے جنت بھی دیکھ رہا ہوں. حوالہ معجم کبیر جلد 11 پیج نمبر 190 حدیث نمبر 11607. یوں مسجد کی صفائی کرنے میں بھی فضائل ہیں, اور مسجد کو صاف کرنا چاہیے, بڑے یعنی کہ سعادت کی بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ